ہیڈ لائنز آپ جانیں بلیٹن کے آغاز میں کرونا وائرس کی بات کریں گے۔ عالمی وبا کی دوسری لہر میں شدت، ایک ہی روز میں 4 افراد جان سے گئے۔ ملتان میں 3 اور سرگودا میں 1 شخص جاں بحق۔ نشتر اسپتال میں 11 مریضوں میں کرونا کی تصدیق، سرگودا میں 12، ڈی جی خان 6 اور میاں والی میں 4 افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے۔ رحیم یار خان میں بھی کرونا کا ایک کیس سامنے آیا، 10 مریض صحتیاب ہونے میں کامیاب۔ آپ کو کرونا وائرس کی صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ 10 مریض صحتیاب ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ رحیم یار خان کی یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ سرگودا کی بات کی جائے تو 12، ڈی جی خان میں 6 اور میاں والی میں 4 افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے۔ ملتان میں بھی 3 مریض جان کی باسی ہار گئے۔ کرونا کے باعث اموات کی تعداد 350۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے نئے 11 کیسز سامنے آئے۔ اسی پر بات کریں گے، بلال نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بلال، کیا صورتحال ہے؟ بالکل، کرونا کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 3 مریض جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 5 مریض کرونا کے شبہ میں داخل کرائے گئے تھے جو کہ رات جان کی بازی ہارے، لیکن ان کی جو رپورٹس آئی ہیں وہ نیگیٹو آئی ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر ہم مجموعی طور پر اموات کی بات کریں تو 350 افراد اب تک کرونا کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور اس وقت اگر ہم نشتر کی بات کر لیں تو نشتر میں 56 مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں، جن میں سے 23 مریضوں کی جو حالت ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ 2 بلال، آپ مریضوں نے کو اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندگان۔ اب سرگودا کا رخ کریں گے، بیورو چیف فصیح اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی فصیح۔ جی بالکل، ملک بھر میں کرونا وائرس پینڈیمک کی دوسری ویو میں خاصی شدت دیکھی جا رہی ہے، اور آئے روز نہ صرف متاثرہ مریضوں بلکہ ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر سرگودا ڈویژن کی بات کی جائے تو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 1 شخص کرونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا، جس سے مجموعی طور پر ڈویژن بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 196 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے اگر گزشتہ 24 گھنٹے کی بات کی جائے تو اس میں مزید 12 ایسے افراد ہیں جو کہ اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں، جس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 362 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے اگر ڈی ایچ کی ٹیچنگ اسپتال کی بات کی جائے تو یہاں پر جو ٹی بی سینٹر تھا اس کو جو ہے وہ کرونا وارڈ میں منتقل کیا گیا تھا، اور یہاں پر 12 سے زائد ایسے مریض ہیں جن کو تشویشناک حالت میں رکھا گیا اور ان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، اور ان تمام تر طبی سہولیت فراہم کی جا رہی ہیں۔ تاہم ڈی ایچ کی سمیت دیگر شہروں کے جو علاقے ہیں وہاں پر 24 گھنٹوں میں 12 افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے۔ ڈی جی خان سے محسن الملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی محسن، اپڈیٹ کیجئے۔ جی ڈیرہ غازی میں کرونا کی دوسری لہر ابھی بھی جاری ہے، اور آج بھی نئے ایکٹیو کیسز کی تعداد 6 ہو گئی ہے، اور 6 کے بعد یہ تعداد بڑھتے ہوئے 855 تک پہنچ گئی ہے، یعنی کہ ڈیرہ غازی خان میں دوسری لہر کے دوران جو متاثرہ افراد ہیں وہ 855 ہو گئے ہیں، جبکہ ڈیتھ ریشو کی بات کی جائے تو اب بھی 2 دن سے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے ڈیرہ غازی خان میں اور اس کے مضافات میں کرونا کے سبب، اور ابھی بھی جو دوسری لہر کے دوران ڈیتھ ریشو ہے وہ 11 تعداد ہے ابھی تک، جبکہ بی ایس ایل لیب میں آج بھی 155 جو ہے وہ ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 6 مثبت آئے، اور اسی دوران 22 افراد جو ہیں ابھی بھی کرونا کے وہ مختلف ہاسپٹلز کے اندر زیر علاج ہے۔ شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان میں بھی کرونا کی دوسری لہر برقرار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1 مریض میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ سرکاری لیب میں بھجوائے گئے نمونوں کی 2 دن سے رپورٹ موصول نہ ہوئی۔ بہاولپور لیب کی استعداد کار کم ہونے پر کرونا ٹیسٹ کے نمونے لاہور بھجوائے جانے لگے۔ کرونا وائرس کے 10 مریض صحتیاب، 197 مریض زیر علاج ہیں۔ میاں والی میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 677 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 4 کیس سامنے آئے۔ میاں والی میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 41 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے 23 مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ میاں والی میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 677 تک جا پہنچی۔ آگے بڑھیں گے، خبر یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ کی زیر نگرانی غلہ منڈی اور گردونواں میں کارروائی۔ 3 کلیکشن سینٹر، 2 گرائنڈنگ یونٹ، بیکری پروڈکشن یونٹ اور اسپتال کے کینٹین سربا مہر۔ 2600 کلو گرام سے زائد ملاوٹی مسالہ جات تلف، 1100 کلو دھنیا پاؤڈر اور ہلدی ضبط کر لی گئی۔ ملک شاپ سمیت دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ 4400 لیٹر ملاوٹی دودھ کو تلف کیا گیا۔
ملتان غلہ منڈی میں لولاک ٹریڈرز مسالہ جات ڈرائنگ یونٹس کو سیل کیا گیا۔ تجاوزات سے متعلق خبر ابھی ملتان سے یہ ہے کہ ملتان کے ہم شاہراہیں تجاوزات کی زد میں ہیں۔ شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ ممتاز آباد اور ڈبل پھاٹک پر تجاوزات کی بھرمار، آدھے سے زیادہ حصہ ریڑی مافیا کی زد میں آ گیا۔ ٹریفک کی روانی متاثر، انتظامیہ بے بس ہے۔ تجاوزات سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان کے ہم شاہراہیں تجاوزات کی زد میں، شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ ممتاز آباد اور ڈبل پھاٹک پر تجاوزات کی بھرمار، آدھے سے زیادہ حصہ ریڑی مافیا کی زد میں ہے۔ اسی پر بات کریں گے، سہیرہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سہیرہ، اپڈیٹ کیجیے، شہر کی بڑی مارکیٹ ممتاز آباد پر 30 فٹ تک تجاوزات قائم ہے، کیا صورتحال یہاں پر؟ اس وقت میں موجود ہوں ممتاز آباد مارکیٹ میں، اور تجاوزات کا خاتمہ ملتان شہر سے نہیں کیا جا سکا۔ انتظامیہ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن اس چیز میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ممتاز آباد مارکیٹ، مین مارکیٹ کی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کئی فٹ تک تجاوزات روڈ کے دونوں اطراف دکھائی دے رہی ہیں۔ ریڑھی بانوں نے عوام کا جینا جو ہے وہ دو بھر کر رکھا ہے۔ ٹریفک یہاں پر جیم رہتی ہے اس طرح سے، اور جو دکانیں ہیں ارد گرد ان کے سامنے یہ تجاوزات قائم ہیں۔ دکانداروں کو بھی پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک یہاں کے مقامی تاجر ہیں ہمارے ساتھ، آپ مجھے بتائیں تجاوزات کی وجہ سے کیا مسائل ہو رہے ہیں؟ ٹریفک کی پرابلم ہوتی ہے یہاں پہ، یعنی کہ بائک وغیرہ اکثر یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں روزانہ کا، یعنی کہ معمول بنا ہوا ہے۔ رکشے وغیرہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وارڈن والوں کو چاہیے نا کہ وہ یعنی کہ یہاں پہ سروے اور جو ریڑیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں آگے، نجائز تجاوزات میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی غریب آدمی یعنی کہ بیچارے اپنے کاروبار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دکانیں والے یعنی کہ جو ہے رینٹ وغیرہ پہ یعنی کہ انہوں نے دی ہوئی ہیں جگہیں، آگے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حکومت نے اس کے خلاف کوئی آپریشن کیا ہے؟ آپریشن وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ کارپوریشن والے آتے ہیں جس ٹائم آپریشن ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ یعنی کہ ریڑھی والے جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، جن کا سامان وغیرہ کئیوں کا اٹھ جاتا ہے پھر آ جاتے ہیں۔ جی بالکل، یہاں پہ کارپوریشن کی جانب سے، ضلع انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات آپریشن جو ہے وہ بارہا کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ سہیرہ، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ شہری اولیاء میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ اے سی سٹی عابدہ فرید نے کہا کہ تجاوزات آپریشن کی ناکامی کی بڑی وجہ سٹاف کی کمی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات آپریشن کیا جاتا ہے۔ تجاوزات آپریشن کی کامیابی کے لیے تاجروں اور شہریوں کا تعاون حاصل ہونا ضروری ہے۔ گوہر رحمان اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، جنوب پنجاب سیکریٹریٹ بننے کے بعد جو ہے ملتان کی اہمیت جنوب پنجاب میں مزید بڑھ چکی ہے۔ جنوب پنجاب بھر سے جو شہری ہیں وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ملتان کا رخ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے ملتان کی سڑکوں کے اوپر جو ٹریفک ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے، جس کے باعث جو ہے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے تجاوزات کی باعث جو ہے شہریوں کو گھنٹوں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ شہر کی اہم شاہراہوں کی بات کی جائے جن میں ممتاز آباد، گھنٹہ گھر اور حسینہ گائی، اس کے ساتھ ساتھ اگر عزیز ہوٹل کی بات کی جائے تو وہاں پر ٹریفک کے شدید مسائل ہیں۔ ان کی بیسک وجہ یہی ہے کہ تجاوزات۔ اے سی سٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو تجاوزات آپریشن کو لیڈ بھی کرتی ہیں۔ میڈم بتائیے گا، جیسے کہ ملتان کی اہمیت کے بارے میں آپ نے خود بڑا ہی کلیئرلی بتا دیا ہے کہ دس از اے ویری اولڈ سٹی، اور اس وقت ہمارے ساؤتھ پنجاب کا یہ اکنامیکل ہب ہے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ جو بھی ہمارے سراؤنڈنگ ایریاز ہیں وہاں پہ جو بھی غریب اور مزدور طبقے کے لوگ ہیں وہ اپنی ریڑھی وغیرہ لگانے کے لیے، چھوٹے موٹے کاروبار کرنے کے لیے وہ ملتان کا رخ کرتے ہیں۔ ملتان میں ایک جس کو بیسک ایشو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پرانا شہر ہونے کی وجہ سے اندرون جگہ میں پبلک پلیسز کوئی نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ ماڈل بازار یا اس قسم کی کوئی چیزیں لگا لیں جہاں پہ یہ ریڑھی والے اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو اکوموڈیٹ کریں، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ ہیں جن کا روزگار ہے، اور پورے ساؤتھ پنجاب کی طرح ملتان میں بھی ڈیفینیٹلی اس کا ایشو ہے۔ ہماری میٹروپولیٹن کی ٹیمز ڈیلی وہاں پہ ڈیلی ایکٹیویٹی کرتی ہیں۔ کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب، ارلی مارننگ ڈیلی ہمارا ایک ڈی بریفنگ سیشن ہوتا ہے کہ کل کے دن کی کیا ایکٹیویٹی کی گئی، مگر ایشو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اگین وہ یہ کہ سٹاف کی کمی ہے۔
جس کی وجہ سے فار ایگزامپل ہم نے اپنا اسکیجول بنایا ہوا ہے، ملتان 22 لاکھ اس کی آبادی تھی 2017 میں، ابھی ڈیفینیٹلی اٹ ہیز انکریزڈ. تو جو ریگولیشن برانچ کے لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ 15 to 20 دے کیپ آن ڈوئنگ دیئر ورک، وہ ریگولرلی کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک جگہ سے آپ نے ایک دفعہ کر لیا، فار ایگزامپل اولڈ شجاباد روڈ پہ پرسنلی آئی ہیو سپروائز 3 to 4 آپریشنز. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہماری ٹیم جاتی ہے، ہماری پبلک میں بالکل اویئرنیس نہیں ہے. اس سلسلے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ پبلک کو بھی اپنی ریسپانسبلٹی پلے کرنی چاہیے. آج بالکل اے سی سٹی عابدہ فرید کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہے وہ ملتان کی ضلع انتظامیہ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے. اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ میٹروپولیٹن کارپوریشن کو پیش آ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس جو ریگولیشن کا جو عملہ ہے وہ کم ہے، جس کے باعث جو روزانہ کی بنیاد پر جو آپریشن ہے وہ کیے تو جا رہے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہو پا رہے ہیں. پھر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ تاجروں کے نمائندے ہیں انہیں بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے اور جلد از جلد وہ شہری اولیاء کو تجاوزات سے پاک کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا. سرگودا شہر میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا. عام مارکیٹ سے آٹا غائب ہے. بلیک میں 20 کلو کا تھیلا 1000 میں فروخت ہونے لگا. سہولت بازار میں آٹے کی خریداری کے لیے شہریوں کی لائنیں لگ گئیں. جنید خان سے بات کریں گے. جی جنید، اپڈیٹ کیجیے اس حوالے سے. بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے مختلف اقدامات تو اٹھائے جا رہے ہیں کہ شہریوں کو کسی طرح ریلیف فراہم کیا جائے اور جو اشیاء ضروری ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. لیکن اگر یوٹیلیٹی سٹور کی بات کر لی جائے تو یہاں بھی مین جو آئٹم ہے جس میں آٹے کا شمار کیا جاتا ہے، گھی کا شمار کیا جاتا ہے، وہ فقدان دیکھا جا رہا ہے. اس کو فراہم کرنے میں انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے. اسی طرح دوسری جانب اگر سہولت بازاروں کا رخ کر لیا جائے تو وہاں پر کلومیٹر لمبی لائنیں لگ گئی ہیں کہ وہاں پر آٹا آئے گا تو شہری خریدیں گے. اس حوالے سے جو شہری اس وقت یوٹیلیٹی سٹور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ کس چیز کی خریداری کرنے آئے ہیں، کون سی چیزیں آپ کو نہیں یہاں پر مہیا ہے. جی ہم آٹا خریدنے آئے تھے لیکن یہاں پر آٹا ہے ہی نہیں. یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے کہ غریبوں کے لیے آٹے کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم ان کو آٹا پرووائڈ کریں گے، گھی پرووائڈ کریں گے، جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر یوٹیلیٹی سٹور میں ہم آئے ہیں، یہاں پر وہ آئل ہی نہیں ہے جو ایک غریب آدمی استعمال کرتا ہے. انتظامیہ سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا عمران خان سے خاص طور پر مطالبہ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ غریبوں کا خیال رکھیں گے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں خیال کر رہے. ان کو چاہیے کہ یہ یوٹیلیٹی سٹور پر اویلیبلٹی ہونی چاہیے ان چیزوں کی تاکہ غریب عوام جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے. جی بالکل، آپ نے سنا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ سرگودا کے شہری موجود تھے اور ان کے جانب سے یہی اپیل کی گئی ہے. شکریہ آپ کا. آٹے کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بات کریں گے. مظفر گڑھ سے خبر یہ ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز سے گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری. گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث کھانا پکانا بھی ناممکن ہو گیا. محلہ شیخ پورہ، بخاری والا، قائم والا، گارڈن روڈ کے علاقوں میں گزشتہ روز سے گیس کی بندش. جھنگ روڈ، راولے والا، غوث کالونی سمیت دیگر علاقوں میں بھی گیس لوڈ شیڈنگ جاری ہے. اسی پر بات کریں گے عامر ڈوگر سے. جی بالکل، مظفر گڑھ شہر اور گرد و نواح میں گزشتہ روز سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو وہ جاری ہے اور مظفر گڑھ شہر کے جو اندرون کے علاقے ہیں، خاص کر گارڈن روڈ، مملہ چوک، پرانی گھاس منڈی، محلہ شیخوپورہ اور دیگر علاقے ایسے ہیں جہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہاں کے علاقہ مکین جو خاصے پریشان نظر آتے ہیں. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، تاجر بھی ہیں، شیخ عامر سلیم، ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں کن کن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور کیا کیا مشکلات ہیں شہریوں کو. جی میں آپ کو بتاتا چلوں، سال میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہمارے ملک میں گیس نایاب ہو جاتی ہے. اس وقت مظفر گڑھ شہر میں گارڈن روڈ پر، مملہ چوک میں، گراس منڈی میں اور وارڈ جو مختلف اندرون شہر کے ہیں ان میں گیس نایاب ہے، ناپید ہے. کل جمعے کا روز تھا اور اس کے اندر بڑی مشکلات کا جمعے کے وقت کی نماز کے لیے تیاری کے لیے مشکلات کا سامنا رہا. مساجد میں ٹھنڈا پانی کی وجہ سے نمازیوں کو بڑی تکلیف رہی اور جب بالکل صبح کا وقت ہوتا ہے گیس کا پریشر ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تمام طبقات زندگی کو اپنی اپنی جگہوں پر جانے کے لیے تیاری کرنے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خدا را حکومت پاکستان سے ہماری گزارش ہے کہ مہربانی کیا کریں، اس کو حل مستقل بنیادوں پر نکالا جائے، تمام شہریوں کو اس اذیت سے بچایا جائے. اس کے علاوہ ہمارے پاس الٹرنیٹ نہیں ہے. شہری علاقوں میں اب لکڑیوں کے چولہے اور یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے جب چولہے نہیں جلتے تو انہیں بازار سے جا کر کسی چیز کی خریداری کرنی پڑتی ہے اور وہ اب سخت لوگوں میں نہیں ہے. شہری خاص سے یہاں پر پریشان. آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا. ابھی بات کریں گے بہاولپور چڑیا گھر میں 7 ہرنوں کی موت کے معاملے کی. چڑیا گھر انتظامیہ کی مینجمنٹ پر بڑا سوالیہ نشان. چڑیا گھر کے خلاف مافیا ہے یا کیوریٹر کی تبدیلی کے لیے سازش؟ تمام سوالوں کے جواب کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کیا جانے لگا. محمود ظہیر سے بات کریں گے. محمود، یہ سارا کیا معاملہ ہے، کیا اپڈیٹس ہیں تازہ ترین؟
जी चिड़िया घर में जंगला जो है चीतल हिरन का, मैं उसके साथ इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर रात 7 हिरनों की हलाकत हुई है। चीतल हिरन ये पाकिस्तान और इंडिया के इलाकों में पाया जाता है। यहां पर 7 हिरनों की हलाकत हुई, जबकि 8 की हालत नाजुक थी, उनको बचा लिया गया है और टोटल 22 हिरनों को बचाया गया है। कहा जा रहा था कि जहरीला चारा खाने की वजह से इनकी मौत हुई है, तो अगर ऐसी बात थी तो ये हिरन जो इस वक्त यहाँ पर फिर रहे हैं इस फेंस में, वो भी नहीं बचने चाहिए थे। इसलिए क्यूरेटर जो है मोहम्मद इब्रार साहब ज़िया, चिड़ियाघर के जो क्यूरेटर हैं, वो कहते हैं कि फ्रांसिक रिपोर्ट और डॉक्टरों की एक टीम माहिर बुलाई गई ये जानने के लिए कि इनकी मौत क्यों हुई है, और उनके हवाले से ये तमाम रिपोर्ट्स इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ शहरों में भेज दी गई है। इस्लामी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स, माहिर डॉक्टर्स भी उस टीम में शामिल थे। उस रिपोर्ट के आने पर कुछ कहा जा सकेगा कि इन हिरनों की जो मौत हुई है वो किस वजह से हुई है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि कोई ना कोई मामला हो जाता है, जो भी क्यूरेटर काम करने वाला या समझा जाता है कि ये अच्छे काम कर रहा है या फिर इसको हटाना है, तो रास्ते में उसके लिए कोई एक माफिया भी बहावलपुर चिड़ियाघर में काम कर रहा होता है, जो कि किसी भी क्यूरेटर की तब्दीली का, ट्रांसफ़र का सबब बनता है। इससे पहले भी माजी में गुज़श्ता तौर पर भी 2-3 क्यूरेटर ऐसे ही ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इससे पहले मगरमच्छ के बच्चों के मरने की हलाकत का वाक़या हुआ, जिस पर क्यूरेटर का ट्रांसफ़र हुआ, और इससे पहले भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ था, उसमें भी हिरनों का मामला था। तो इस दफ़ा फिर से ऐसा हुआ है। क्या ये मौत जो है इसमें बहावलपुर चिड़ियाघर का अमला शामिल है, क्यूरेटर का ट्रांसफ़र बनेगा, इस सेंस में ये सब कुछ करवाया जा रहा है, या कुछ और निकलेगा? इसकी बहुत जल्द फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर इन तमाम मामलों का पता चल जाएगा। लेकिन बहावलपुर चिड़ियाघर में ये वाक़या ऐसा कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जानवर मर जाते हैं, अचानक कैसे मर जाते हैं, इस तरह के वाक़या रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। महमूद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। रहीम यार खान से खबर यह है, दस्तगीर कॉलोनी का मसरूफ चौक सीवरेज के पानी में डूब गया। सीवरेज सिस्टम के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। आमिर भट्टी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल रहीम यार खान में दस्तगीर कॉलोनी की मसरूफ चौक में इस वक्त जो चौक है वो इस वक्त सीवरेज के पानी में डूब गया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि ताहद्दे निगाह तक चौक में जो इस वक्त सीवरेज का पानी जमा है, जिसके बाद जो इलाका मकीन जो राहगीर हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से जानते इलाका मकीनों से, आप बताइएगा कि कितने अरसे सूरत हाल बनी हुई, आपको किन मुश्किलात? 2-3 साल हो गई है, 2-3 साल हो गई इसी तरह ही। आपको किन मुश्किलात का सामना? मुश्किल से कि बच्चे स्कूलों ने लंघ दे वो डिगते वे ढेंदे वे गटर जा खोल देंदे वे माड़ा मोटा, फिर रात में भर जाता, दिने भर जाता, फिर इस तरह हिसाब लेंदा। बड़ी वड्डी बस्ती है यार, ते मुश्किल हो गया बच्चों का लंघना। बड़े क्या कहना चाहेंगे, किन मुश्किलात का सामना और इंतजाम इस पे जो है मुकम्मल काम क्यों नहीं कर रहे? मुकम्मल काम बेचारे करते, मुकम्मल काम सर जो जिन्ना ਹੁੰਦਾ है ਉਹਨਾਂ को कर ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, लेकिन मुश्किल हल ਇਹਦਾ ਕੋਈ नहीं है। मुश्किल हल तो यही है कि लैंड पे आ जाए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ कि मुश्किल हल हो जाएगा, जान छुट जाएगी हर बंदे की। मस्जिद वाले तो नमाजी वगैरह गुजरते हैं, स्टूडेंट गुजरते हैं, दुकानदार गाह गुजरते हैं, कोई मतलब कि बहुत मुश्किल हाल है इस टाइम। बिल्कुल बहुत मुश्किलात का सामना आप देख सकते हैं कि आने जाने में मुश्किलात का सामना। सीवरेज का पानी जमा है, काफ़ी बदबू है, तो इसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जो यहाँ से आए हैं, आप आपसे जानना चाहेंगे किन मुश्किलात का सामना है? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और जब भी आते हैं कोई ना कोई या गिरा होता है, कोई बेचारा साइकिल वाला है वो स्लिप हो जाता है, बच्चों का मसला है, लेडीज़ का भी मसला, लेडीज़ तो ज़्यादा पैदल इधर से जाती हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम रहती है। मुतालबा क्या करना चाहेंगे? मुतालबा कि ये साफ हो जाए, कोई अच्छा रोड इसको बन जाए, कि मतलब ये स्मूथ चीज़ बन जाए कि बंदा ईजी होके जा सके। बच्चों के लिए का सामने और मुतालबा यही पेश किया जा रहा है कि इस सड़क की मुरम्मत भी की जाए, उसके मुरम्मत भी की जाए। आमिर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। मियांवाली से खबर यह, जनरल बस स्टैंड में जगह जगह गैर कानूनी अड्डे कायम है, और इस हवाले से आपको बताएं कि गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। शहरी और मुसाफिर दोनों को मुश्किलात का सामना है। अख्तर मजाज अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल कहा जाता है कि किसी भी शहर की जो माथे का झूमर होता है वो जनरल बस स्टैंड ही होता है। शहर की खूबसूरती के हवाले से लोग जनरल बस स्टैंड को ही देखकर अंदाजा लगाते हैं, लेकिन मियांवाली का जो जनरल बस स्टैंड है इन दिनों मसाइल का शिकार हो चुका है। जगह जगह पे यहाँ पे अड्डे कायम कर दिए गए हैं, नाजायज अड्डे कायम कर दिए गए हैं, और सबसे जुल्म की बात यहाँ पे ये है कि ये वाहिद जनरल बस स्टैंड है, यहाँ पे 6 दरवाजे हैं, जिधर
جدھر سے لوگوں کی دل کرتا ہے ادھر سے گاڑی گھسے اندر لے آتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ روانی میں فرق رہتا ہے، مسافروں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جگہ جگہ پہ جنرل بس اسٹینڈ میں بنائے گئے ناجائز اڈوں کی وجہ سے بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جگہ جگہ پہ اڈے بنے ہوئے ہیں، اتنے دروازے ہیں، جدھر سے مرضی آ رہی آمد و رفت کر رہے ہیں لوگ، کیا کہیں گے؟ سر اس بارے میں یہی کہیں کہ کوئی انتظامیہ نہیں ہے، یہ سامنے آپ دیکھ لیں، یہ سب سٹینڈ بنے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جہاں جس کو مرضی آتی ہے گاڑی کھڑا کر دیتا ہے، جہاں مرضی آتی ہے پھر وہ چلا جاتا ہے، نیچے اتر کر چلے جاتے ہیں ڈرائیور حضرات، جہاں پر مشکل ہوتی ہے سب کو۔ یہ ٹریک بنے ہوئے ہیں، ان میں دیکھ لیں یہ گاڑیاں سراسر غلط کھڑی ہوئی ہیں سر، یہ ٹریک گزرنے کے لیے، اب یہ کھڑا کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اب اس طرف دیکھیں یہ گاڑی لگی ہوئی ہے، اس کا کھڑے ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے، سٹینڈ ہے ادھر بندیال کا ادھر لگائیں، یہ سامنے گاڑی لگی ہوئی ہے نیازی سٹینڈ ہے، یہ بھی ان کے اڈے ہونے چاہیے، باہر اتنا روڈ پڑا ہے، وہاں پر انتظامیہ کا حق بنتا ہے سر۔ یہ رکشے دیکھ لیں، ہمارا کوئی نظام نہیں ہے، ان رکشے والے بیچاروں کو کوئی کھڑا نہیں ہونے دیتے، ریڑھی والے ہیں ادھر بازار میں چلے جائیں، سب طرف یہی حال ہے، ادھر روڈ پر نکلیں گھنٹہ گھنٹہ گاڑی پہ تخیل چوک سے کھڑی رہتی ہے، ادھر سے راستہ کوئی نہیں دیتا ہے۔ ایک گیٹ ہونا چاہیے، 6 دروازے ہیں، لیکن ایک کوئی سسٹم نہیں ہے، کسی ایک دروازے سے کھل کر گزرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پہ مسائل ہی مسائل ہیں، ایک اور شہری بھی آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر منصور احمد کی ہدایت پر جنوبی پنجاب کے اسپتالوں میں جدید ٹیکنالوجی مہیا کی جا رہی ہے، اسی پر بات کریں گے حافظ صالح محمد سے۔ وہاڑی میں اس وقت ہم موجود ہیں، جہاں پہ سول ویٹرنری ہاسپٹل کے اندر آج الٹرا سونوگرافی مشین جو ہے وہ مہیا کر دی گئی ہے، جہاں پہ لوگوں کو جو ہے ان کے پیٹس اور جو چھوٹے جانور ہیں ان کے جو ہے وہ پتہ چل سکے گا کہ حمل کتنا ہے، اور پتہ چل سکے گا کہ اس کی کتنی جو ہے اس وقت مدت ہو چکی ہے۔ اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر ذاکر ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ الٹرا سونوگرافی مشین کیا ہے، اور یہ کہاں سب سے پہلے یہاں پہ آئی ہے یا کہیں اور بھی موجود ہے؟ یہ جی ڈی جی پروڈکشن لائف سٹاک ڈاکٹر منصور احمد کے ویژن اور ان کی زیر نگرانی ساؤتھ کے جتنے بھی ویٹنری اسپتال ہیں وہاں پہ جدید سہولیات کا آغاز کر دیا گیا۔ اس میں ڈسٹرکٹ وہاڑی میں ایک انیشیٹو لیا گیا جس میں یہ الٹرا سونوگرافی کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد ہے چھوٹے جانور یعنی بھیڑ بکری اور پیٹس میں پی ٹیسٹ کرنا، اور اس کی جو حالانکہ یہ مشین قیمتی ہے لیکن اس کی جو فیس ہے بالکل مناسب 5 روپے فی جانور رکھی گئی ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہترین قسم کی سہولت ہے، تو اس میں مزید اس مشین کے بارے میں جس کی ورکنگ کے بارے میں یہ ڈاکٹر غلام عباس ہیں۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں الٹرا سونوگرافی مشین چلانے والے ڈاکٹر غلام عباس، ہم ان سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا اس مشین کا پرپز کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں، اور لوگ کس دن جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر آ سکتے ہیں یا اس کے لیے دن مخصوص کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مشین بیسیکلی حمل ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مادہ جانوروں کے بیماریاں ہوتے ہیں جیسے بچے دانی میں پیپ کا ہونا، حمل کا نہ ٹھہرنا، بچے دانی پہ سوزش ہو جانا، اس کے ڈائگنوز کے لیے بھی یہ ہوتی ہے۔ ہم نے کیونکہ میری ڈیوٹی تحصیل میلسی سردار پر جھنڈیر میں ہے تو میں نے ایک دن منگل کا مخصوص کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم نے پینافلیکس بھی لگا دیے ہوئے ہیں، تو منگل کو صرف اس پہ نا ورکنگ ہوتی ہے۔ جی بالکل، یہی بتایا جا رہا ہے کہ منگل کا دن جو ہے وہ اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان سے خبر یہ، تھانہ پولیس اقبال آباد کی کارروائی، پولیس کے اقبال آباد میں جعلی کھاد اور زرعی ادویات بنانے والے سٹور پر چھاپا، فرٹیلائزر اور زرعی ادویات کی فروخت کرنے کی آڑ میں جعلی ادویات کی بھرائی جا رہی تھی۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے۔ جی تھانہ اقبال آباد پولیس نے بڑی کارروائی کی ہے، کسانوں کو لوٹنے والے جو جعلی زرعی ادویات اور کھادیں بنا کر لوٹتے تھے ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی۔ اقبال آباد کی حدود میں بڑا ریفلنگ پلانٹ پکڑا گیا ہے جہاں پر جعلی کھادیں اور زرعی ادویات کو ریفل کیا جاتا تھا۔ یہ ایسے صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق صاحب کیا کارروائی کی گئی ہے؟ کل ہمیں بذریعہ مخبر اطلاع ملی کہ اڈا اقبال آباد کے ساتھ چند لوگوں نے ایک غیر قانونی اور جعلی ادویات کا دھندا کیا ہوا ہے۔ اس کی اطلاع پر ہم ادھر گئے، محکمہ زراعت والوں کو ساتھ لے کر گئے۔ ہم نے ادھر جو ری فلنگ کرتے تھے، ری پیکنگ کرتے تھے، لیکوڈ کھاد اور جو زہر وغیرہ فیوروڈان ہوتی ہے اس کی نقل کاپی کر کے وہ کسانوں کو ادھر سپلائی کر رہے تھے۔ 3 آدمی تھے، ایک جو موقع پر پکڑے گئے، 3 کے خلاف 2 FIR دی ہیں، 608 اور 609/20 مقدمہ۔ جو 2 ہیں وہ فرار ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟
जैसे वो 2 फरार हैं, एक मुल्तान का है और एक है तहसील लियाकतपुर का, वो अभी फरार हैं। एक मुलजिम मौके पर पकड़ा गया था जो रिफिलिंग कर रहा था। जो रिफिलिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, मगर 2 मुलजिम अभी तक फरार। गंदम की फसल के लिए आबपाशी मुकम्मल हो गई। माहिरीन ने बताया कि पहले पानी के बाद वतर पर मुतनासिब खादों का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। अतहर लाशारी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल ऐसी है कि बात करें अगर गंदम की फसल के हवाले से तो इस वक्त पहला पानी तकरीबन कंप्लीट हो गया है और पहले से दूसरे पानी के दरमियान अपनी फसल की हिफाजत कैसे करनी है और ख़ास तौर पर खादों का इस्तेमाल जो है वो कैसे करने, इसी के ऊपर बात करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर राना शाहजहां साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब फरमाइएगा, क्या कहेंगे काश्तकारों को इस वक्त अच्छी पैदावार के लिए क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पहला पानी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब जो है पहले पानी के बाद ये तरवत्तर जब हालत में आए ना, उस वक्त हमने है ना जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं उसका स्प्रे करना है। ये बहुत अहम मरला है, इस पे है ना ये स्प्रे करना है चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना वो सब्सिडी भी दे रही है। 5 एकड़ तक के काश्तकार जितने भी हैं उनको सब्सिडी दे रही है 250 रुपये फी एकड़ के हिसाब से। वो मखसूस जड़ी बूटियाँ हैं, उस पे जो है ना वो कोड लगे हुए हैं, वो बाजार से लेकर तो वो तरीक़ाकार के मुताबिक अगर वो करें तो उसमें वो फ़ायदा हो सकता है उनको। तो खादों के इस्तेमाल के हवाले से भी ज़रा बताइएगा। ये जो है ना खादें बहुत ज़रूरी हैं पहले पानी पर जो है ना, क्योंकि पहले नीचे जो है ना ये हम फास्फोरस की खाद और पोटाश की खाद देते हैं और नाइट्रोजनी खाद जो है ना ये पहले और दूसरे पानी पर दी जाती है। तो 2 किस्तों में ये दी जाती है। नाइट्रोजनी खाद जो है ना इसकी पहली किस्त इस पहले पानी के बाद देनी चाहिए। वत्तर हालत में दें तो ये बहुत बेहतर है, इसके अच्छे रिजल्ट हैं। वत्तर हालत में दें तो इसके बेहतर रिजल्ट हैं। इसी तरह आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान में आ रहे हैं सेहत के नए मंसूबे। मुशीर सेहत हनीफ पताफी ने डीडी खान वालों के लिए खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा कि टीचिंग अस्पताल में इमरजेंसी और नया ओपीडी ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। मोहसिन उल मुल्क अपडेट करेंगे। जी मोहसिन। गाजी खान की आवाम के लिए खुशखबरी है। मुशीर सेहत हनीफ पताफी जो कि इस वक्त सेहत के हवाले से पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं और डेरा गाजी खान के लिए खुसूसी काम हो रहे हैं, खासतौर पर उस्मान बुजदार और हनीफ पताफी ये साहब की अंडर विजन में इस वक्त नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं खासतौर पर, और ओपीडी और एमरजेंसी के हवाले से नई खबरें हैं। पताफी साहब क्या खुशखबरी है आवाम के लिए, कोई नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का फोकस है पूरा पंजाब, लेकिन ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में नया ओपीडी ब्लॉक और नया एमरजेंसी ब्लॉक, जिसके लिए स्टैंडिंग कमेटी ने 2 अरब रुपए मंजूर कर दिए और इंशाल्लाह जो कमिंग बजट में ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ये शामिल होगा कि डेरा गाजी खान के टीचिंग हॉस्पिटल में नया इमरजेंसी ब्लॉक और नया ओपीडी ब्लॉक बनेगा इंशाल्लाह। क्या एक्सटेंशन होगी, क्या क्या जदीद? ये 170 बेड का नया हॉस्पिटल होगा समझ लें, जिसमें आपके ओपीडी के लिए डॉक्टर बैठेंगे, जिसमें आपके इमरजेंसी ब्लॉक, उसमें इमरजेंसी के थिएटर बनेंगे, तमाम मशीनरी नहीं आएगी। समझ लीजिए 170 बेड का एक नया हॉस्पिटल होगा जिसकी कास्ट 2 अरब रुपए होगी। तो कितने बिस्तर हो जाएंगे टीचिंग हॉस्पिटल के? टीचिंग हॉस्पिटल इस वक्त 1000 बेड के ऊपर है। 350 बेड अभी नए हमने अप्रूव करवा लिए हैं एमसीएच मदर एंड चाइल्ड, और 170 ये बेड में इसमें तो निश्तर से बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा इंशाल्लाह। स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें इस वक्त टीचिंग हॉस्पिटल में। आपका शुक्रिया। लिया से खबर ये कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ जारी है और इस हवाले से आपको बताएं कि वकला की कसीर तादाद में मुनक़िदा तकरीब में उम्मीदवारान की हिमायत का ऐलान किया। इसी पर बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार लिया के होने वाले इलेक्शन 9 जनवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए गहमा गहमी जो है अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। इस वजह से जो उम्मीदवारान हैं वो अपने इलेक्शन कैंपेन को भरपूर अंदाज से जारी रखे हुए हैं। आए रोज़ जो मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से उम्मीदवारान के हक के अंदर कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया जाता है और उनकी हिमायत का ऐलान किया जाता है। आज जो है उम्मीदवार सदर हाजी अनीस अलवी, हाजी अनीस डुल्लू से साथ साथ उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी सरदार सुल्तान गिशकोरी के हक के अंदर जो है ज़करिया लहर फोरम, लिबरल लहर फोरम और साबिक उम्मीदवार पंजाब बार कौंसिल की जानिब से जो है उनकी हिमायत का ऐलान किया गया है। सुल्तान गिशकोरी साहब मौजूद से बात करते हैं। गिशकोरी साहब, बहुत बड़ा आज आपके ग्रुप्स को ऐलान किया गया, तो क्या देखते हैं इलेक्शन को? थैंक यू जैद भाई। जैद भाई, आज ज़करिया लहर फोरम और इसके साथ लिबरल लहर फोरम और मुर्जा मुलियानी जो हाल ही में कंटेस्ट किया उसने पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन को, उसने, और दूसरा शेख महताब साहब ने, उसका अपना ग्रुप है, एक दोस्त है उसके भी सीनियर लायर हैं,
इन सब ने मुझे एज ए सेक्रेटरी अनाउंस किया, और मेरे साथ जो पैनल है जिसका हाजी अनीसुल हसन डुल्लू साहब, उसको एज ए प्रेसिडेंट अनाउंस किया उन्होंने। तो काफ़ी स्ट्रेंथ थी वहाँ पे। तो इनकी अनाउंसमेंट से मेरा ख्याल है हमारा इलेक्शन तो पहले ऑलरेडी भी बहुत अच्छा था, इनके अनाउंसमेंट से काफ़ी बूस्टअप मिला है हमें। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से 9 जनवरी को इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम टाइम से इंशाल्लाह ताला के हुक्म से विन करेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन जीतते तो वकला के ठीक मसले है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। खानेवाल से खबर यह है कि जिला कचहरी में स्टैम्प फरोश एंड वेंडर एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। इसी पर बात करेंगे, नदीम मुगल हमारे साथ मौजूद है। जी नदीम। जिला कचहरी खानेवाल में स्टाम्प एंड वेंडर एसोसिएशन के सालाना इंतखाब का सिलसिला आज शुरू हुआ है। सुबह 9 बजे से पोलिंग का अमल शुरू है और इस वक्त भी पोलिंग का अमल जारी है। वेंडर एसोसिएशन के इस इंतखाब में सदूर का इलेक्शन लड़ने वाले दोनों आजाद हमारे साथ मौजूद हैं। तो मजीद पहले हम बात कर रहे थे, राना शहजाद खैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि आज आप इलेक्शन लड़ रहे हैं बतौर सदर, किस हद तक आप पुरुमीद हैं और राज़ो मकासिद क्या हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन जो है वो स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन की फलाह व बहबूद के हवाले से नहायत अहमियत के हामिल है, और मेरे मंशूर में ये शामिल है कि मैं मुंतखब होकर सेहत कार्ड का इजरा करवाऊंगा, और इसके साथ साथ ऐसे स्टाम्प वेंडर्स जिनके पास में प्रॉपर बैठने के लिए जगह नहीं है जहां वो बैठ के काम कर सके, उनके लिए वो प्रॉपर चैम्बर्स की अलॉटमेंट शामिल है, और इसके साथ ग्रुप इंश्योरेंस का इनअकाद भी वो मेरे मंशूर का हिस्सा है। और मैं इंशाल्लाह मुंतखब होकर स्टाम्प वेंडर्स के फलाह बहबूद के लिए हत्तुल मकदूर इकदाम उठाऊंगा। जी बिल्कुल, खासे पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं अपनी कामयाबी के लिए। आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।